السلام علیکم۔ آج ایک ایسا سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جو آپ کی بڑی رہنمائی کرے گا۔ ایک آدمی رقم لے کر جاتا ہے اور شو روم سے ہونڈا کی نئی گاڑی خریدتا ہے، پیمنٹ کرتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، باہر آتا ہے اور پیٹرول پمپ پہ سیدھا جاتا ہے تاکہ ٹینکی فل کروا سکے۔ وہاں پہ ٹینکی فل کروانے کے بعد وہ پیٹرول پمپ سے باہر آتا ہے، تھوڑی دور جانے کے بعد اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، بالکل نیو گاڑی ہے۔ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا بنا، اور مکینک کو بلاتا ہے۔ مکینک کی سمجھ میں نہیں آتی بات، تو وہ ہونڈا والوں کو کال کرتا ہے۔ ہونڈا کا جونیئر سٹاف آتا ہے، وہ گاڑی کو بڑے اچھے طریقے سے چیک کرتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ گاڑی کیوں نہیں سٹارٹ ہو رہی۔ اس کے بعد جو سینئر سٹاف ہے وہ آتا ہے، وہ گاڑی کو آ کے چیک کرتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ صاحب نے گاڑی میں جہاں پہ پیٹرول ڈالنا تھا وہاں پہ ڈیزل ڈلوا لیا۔ تو جب ڈیزل آیا پیٹرول کی جگہ پہ تو گاڑی ہو گئی خراب۔ تو اس کے پاس رہنمائی نہیں تھی، اس لیے اس نے پیٹرول کی جگہ پہ ڈیزل ڈال دیا اور گاڑی خراب ہو گئی۔ تو یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ اسی طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ساری زندگی گزارنے کا سارا طریقہ بتایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب جب ہم قرآن کی رہنمائی کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، اپنے ذاتی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اسی طرح ہماری زندگی جو ہے وہ سٹک ہو جاتی ہے، جیسا کہ بالکل نیو گاڑی جو ہے وہ پیٹرول کی بجائے ڈیزل ڈلوانے سے سٹک ہو گئی۔ تو مینول پڑھنی چاہیے تھی، جس نے گاڑی لی اس کو چاہیے تھا کہ وہ مینول پڑھ لیتا، رہنمائی حاصل کر لیتا۔ اور ہم جو انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مینول پڑھ لیں، قرآن مجید کو پڑھ لیں، سمجھ لیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہیں، ورنہ ہماری گاڑی بھی، ہماری زندگی بھی سٹک ہو جائے گی۔ ہونی کیا ہے، ہوئی ہے، خصوصاً پاکستان کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی تو خاصی زیادہ سٹک ہوئی ہے۔ تو آئیے مل کے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی ویڈیوز جو قرآن کے ساتھ آپ کا کنیکشن جوڑے ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔